أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشكر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا بس اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں ہو۔ اس کی تفسیر میں فرمایا جس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو اور جھٹلاتے ہو اور باوجود اس کے کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، پھر بھی تم اس کا ٹھٹھا کرتے ہو اور اس میں جو وعیدیں ہیں ان کو پڑھ کر تم خوف سے روتے نہیں اور تم سے جو مطالبہ ہے اس سے غافل ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کی ایسی جماعت دیکھی جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ ان کے پاس ٹھہر گئے، انہیں سلام کہا اور فرمایا، دنیاوی لذتوں کو منقطع کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ کا گزر ایسی جماعت سے ہوا جو ہنس رہے تھے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، باخدا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ہونا چاہا تو انہوں نے کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، خود کو جھگڑوں سے بچائیے، ضرورت کے بغیر قدم نہ اٹھائیے، تعجب کے بغیر مت ہنسیے، گناہ گاروں کو ان کی خطاؤں کے سبب شرمندہ نہ کرو اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتے رہو۔ اس حدیث پاک میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت کی ہے کہ جھگڑوں سے دور رہیں اور دوسرا فرمایا کہ بغیر کسی کام کے قدم مت اٹھائیے اور فرمایا کہ گناہ گاروں کو ان کی خطاؤں کے سبب شرمندہ نہ کرو اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتے رہو، رب کے حضور اپنی طرف سے روتے رہیں۔ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص جوانی میں ہنستا ہے موت کے وقت روتا ہے۔ اللہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بناؤ۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کیا کرو، پھر اپنے آپ کو اپنے معاملات کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خوف کرتے ہوئے رو۔ فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے، تمہارا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے، اتنا گناہ کر کے اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تمہیں رونا نہیں آتا، تو فرمایا تو اپنے چہرے کو رونے جیسا بنا لو، رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان الہی جس کا ترجمہ ہے کہ بس چاہیے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دنیا میں کم ہنسو ورنہ آخرت میں بہت رونا پڑے گا اور یہ تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ مزید فرمایا کہ مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس کے مسرور و شادہ پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسے جوان کے قریب سے گزر ہوا جو ہنس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے بیٹے، کیا تو نے پل صراط کو عبور کر لیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ اس نے پھر پوچھا، وہ جوان نہ بولا۔
آپ نے فرمایا پھر کس لیے ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد اس جوان کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قیمتی ہوتی ہیں، قیمتی باتیں ہیں کہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تو نے تو پل صراط عبور کر لی ہے، جنت میں ٹھکانہ دیکھ لیا، پھر تو ہنسو۔ اگر تمہیں یہ چیزیں ابھی تک تم نے نہیں کی تو پھر کس بات پہ تم خوشیاں مناتے ہو؟ لہذا بغیر کسی وجہ سے اس طرح کھل کھلا کے ہنسنا یہ بھی منع ہے، اس طرح دل کو یہ مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ایسی مجلسیں دیکھنے میں آتی ہیں، ایسی محفلیں، ایسے لوگوں کی محفلیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی برائیوں کو، اپنی غلط چیزوں کو نا دوستوں میں بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ برائی والا کام کیا، میں نے یہ کام بھی کیا۔ حالانکہ فرمایا کہ جو ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا اپنے گناہوں کے پھیلانے کی، کل قیامت کے دن وہ روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، جو خوف خدا سے روئیں، جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی، اور جو راہ خدا میں بیدار ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کا خوف کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر نظر نہیں رکھتے، حرام کردہ چیزوں پر نظر نہیں رکھتے، جو راہ خدا میں بیدار رہتی ہیں، راہ خدا میں بیدار رہتی ہیں۔ تو فرمایا یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن خوش کر دے گا، جن کی آنکھیں نہیں روئیں گی۔ کہا گیا کہ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں: بغیر کسی تعجب کے ہنسنا، بھوک کے بغیر کھانا، اور بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جبہ مبارک، آپ ان کے پاس ایک جبہ مبارک تھا، آپ جہاں آرام فرماتے اسے نیچے 2 تہنوں میں بچھا دیتے۔ آپ چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے، چٹائی کے بغیر اور کوئی چیز آپ کے جسم اطہر اقدس کے نیچے نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی سادہ زندگی گزاری ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ اللہ کے حبیب ہیں، جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، جن کی وجہ سے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہوں نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے کہ کل امت یہ نہ کہے کہ جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس تو بڑی آرائش و آرام کی زندگی تھی، بڑی ایسی چیزیں تھیں، لیکن اللہ کے حبیب ہوتے ہوئے بھی، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی جو خواہشات ہیں ان کو ترک کر کے اللہ کے دین کی طرف واپس آئیں، کیونکہ یہ دنیا کی جو خواہشات ہیں یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ ایسی بڑھ رہی ہیں اس طرح روزانہ کی بنیاد پر، اور ایسی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کو انسان پورا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے جو خواہش ہے نا، جو بندے کی خواہش ہے، اس کو قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی، اس کو قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی، وگرنہ اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو ہر روز ہمارے دل میں ایک نئی خواہش ہوتی ہے، نیا کام، نئی خواہش کہ یہ کر لوں، اس طرح کر لوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے۔ آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کا ایک منظر ہے جو بڑا ہی سخت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب لے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔